بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں صفت کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس میں صفت کو انگلش میں ایڈجیکٹو یا ایجیٹو کہتے ہیں۔ تو یہ ڈسکرائبنگ ورڈ ہے، یہ کسی ناؤن کو بیان کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اونچی دیوار، تو اونچی چونکہ ناؤن دیوار کو بیان کر رہا ہے تو اونچی اس میں صفت ہے۔ اسی طرح نیک لڑکا، تو اس میں نیک کا ورڈ لڑکے کو بیان کر رہا ہے، اسم کو بیان کر رہا ہے، تو اس لیے نیک اس میں صفت ہے۔ یعنی اس میں صفت یہ کسی ناؤن کو بیان کرتا ہے، ناؤن کی کسی صفت کو بیان کرتا ہے، کسی اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے، ہاں وہ صفت اچھی ہو، گھٹیا ہو یا غلط قسم کی ہو۔ فار ایگزامپل اونچی دیوار، نیک لڑکا، تو اس میں نیک اور اونچی اس میں صفت ہیں، اور جس کی صفت بیان کی جائے اس کو اسم موصوف کہتے ہیں۔ اسم موصوف، مثال کے طور پہ نیک لڑکا میں لڑکا اسم موصوف ہے اور اونچی دیوار میں دیوار اسم موصوف ہے۔ اسم صفت کی قسمیں، اسم صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت اصلی اور صفت نسبتی۔ صفت اصلی یہ کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتی ہے، مثال کے طور پہ اچھا، برا، نیک، بد، تیز، سست وغیرہ۔ اور صفت اصلی کے 3 درجے ہیں۔ صفت نفسی، اگر آپ 3 کالم بنا لیں تو پہلے کالم میں لکھ لیں صفت نفسی، دوسرے کالم میں لکھ دیں صفت بعض، اور تیسرے کالم میں صفت کل۔ صفت نفسی، صفت بعض اور صفت کل۔ انگلش میں اگر ان کو لکھنا چاہیں تو پہلے کالم میں لکھیں گے پازیٹیو ڈگری، دوسرے میں لکھیں گے کمپیریٹیو ڈگری، اور تیسرے میں لکھیں گے سپرلیٹیو ڈگری۔ تو صفت نفسی یہ وہ اس میں صفت ہے جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کے ظاہر کی جائے، جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا وغیرہ۔ یعنی اس میں موازنہ یا مقابلہ نہیں کیا جاتا، کمپیریزن نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کسی اسم کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ اس میں یہ صفت کیسی ہے۔ اور صفت بعض یہ درمیان والا کالم، اس کو کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ یہ کسی ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ صفت اس اسم میں کسی دوسرے سے زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل اس سے اونچا، اس سے اونچا، نیک تر، یا اس سے اچھا، اس طرح۔ صفت کل یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، یہ وہ اس میں صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، ایک کو دوسرے سے، یعنی کسی ایک کی سپیریارٹی کو بیان کیا جائے، اس کی ہائیسٹ کوالٹی کو بیان کیا جائے، اس کی سپرلیٹیو ڈگری کو بیان کیا جائے کہ اس میں یہ صفت سب سے زیادہ ہے، اس میں یہ کوالٹی سب سے زیادہ ہے۔ ہائیسٹ رینک کو بیان کیا جائے، ہائیسٹ ڈگری کو بیان کیا جائے، مثلا انتہائی خوبصورت، یا سب سے خوبصورت، یا انتہائی ذہین، اور یا سب سے ذہین۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ 3 ڈگریز بنائیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ گڈ اچھا، بیٹر زیادہ اچھا، بیسٹ سب سے اچھا۔ تو گڈ صفت نفسی ہے، بیٹر صفت بعض ہے، اور بیسٹ صفت کل ہے۔ تو اسی طرح بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل، خوبصورت، زیادہ خوبصورت، انتہائی خوبصورت، یا سب سے خوبصورت۔ تو اس میں بیوٹیفل یہ صفت نفسی ہے، اور مور بیوٹیفل یہ صفت بعض ہے، اور دی موسٹ بیوٹیفل یہ صفت کل ہے، یعنی ہائیسٹ ڈگری کو بیان کر رہا ہے یہ ورڈ۔ دوسری
اس میں صفت کی قسم ہے صفت نسبتی، اس میں صفت کی دوسری قسم کیا تھی؟ صفت نسبتی۔ تو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی نسبت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ صفت نسبتی وہ اس میں صفت ہے جو کسی تعلق کی وجہ سے، کسی نسبت کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے۔ اب ان کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ صفت نسبتی بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ الفاظ کے مطابق الفاظ کی مناسبت سے اس میں صفت نسبتی بنایا جائے گا۔ بعض اسموں کے آخر پر چھوٹی یہ لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی، قصور سے قصوری، اچھرا سے اچھروی، وزیر آباد سے وزیر آبادی۔ اسی طرح پنجاب سے پنجابی، سندھ سے سندھی، اور ملتان سے ملتانی، بلوچ سے بلوچی، یعنی چھوٹی یہ لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی اسم کے آخر پر الف یا اور ہا ہوں، الف یا اور ہا ہوں، تو الف یا اور ہا کو واو سے تبدیل کر کے پھر چھوٹی یہ لگا دیں۔ الف ہا اور یا کو واو سے تبدیل کر کے چھوٹی یہ اگر لگا دی جائے تو یہ چھوٹی یہ سمجھ لیں کہ یہ یا نسبتی ہے، یعنی یہ نسبت کو شو کرے گی۔ مثلا بیرا سے بیروی، ڈسکا سے ڈسکوی، گولڑا سے گولڑوی، صفت نسبتی اس طرح بنائی جائے گی۔ بعض اسموں کے آخر پہ الف نون ہے لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے۔ مثلا شاگرد سے شاگردانہ، استاد سے استادانہ، عالم سے عالمانہ، اسی طرح جاہل سے جاہلانہ، اور ظالم سے ظالمانہ۔ بعض اسموں کے آخر پر الف نون اور چھوٹی یہ، الف نون اور چھوٹی یہ لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر روح سے روحانی۔ بعض اسموں کے آخر پر یہ نون لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جو کسی نسبت کو ظاہر کرتی ہے، جو کسی تعلق کو ظاہر کرتی ہے، جو کسی ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے، جو کسی نسبت کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا رنگ سے رنگین، سنگ سے سنگین، نمک سے نمکین۔ یہ الفاظ بھی جو اب میں بتانے لگا ہوں انشاءاللہ یہ بھی صفت نسبتی ہی ہیں۔ مثلا جیالہ، شرمیلا، زہریلا وغیرہ۔ اب آخر پہ ہم صفت مشبہ بیان کریں گے۔ صفت مشبہ، اس کو صفت ذاتی بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا اس میں صفت جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھے، جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھے، اس کو صفت مشبہ یا صفت ذاتی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل شریف، بخیل، سرخ، سیاہ، یہ صفت موصوف کی ذات میں مستقل رہتی ہے، اسے صفت ذاتی بھی کہتے ہیں۔ تو ان ایڈجیکٹو کو، اس میں صفت کو ذہن نشین کر لیں اور فروغ علم کے لیے یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں، اور اگر دل کو اچھی لگے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لائک کرنے کی بھی اجازت ہے، کمنٹ کرنے کی بھی اجازت ہے، کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ کویسچن کر لیا کریں کمنٹ میں، اور اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔